بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر مدنیہ۔ سورہ الحشر جو مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی 2 آیات ہم نے کل پڑھی تھی۔ آج آیت نمبر 3 سے ہم پڑھیں گے۔ فرمایا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ وَلَوْ واو کا معنی ہوتا ہے اور لو کا معنی ہوتا ہے اگر۔ لا نفی کے لیے آتا ہے، نہیں۔ ولو لا اکٹھا ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے اور اگر یہ نہ ہوتا، اور اگر یہ نہ ہوتا۔ ان کے کتب اللہ نے لکھا ہوا، یا اللہ نے لکھا ہوا نہ ہوتا۔ علیہم ان پر، کن پہ؟ یہ یہودیوں کا جو قبیلہ جس کا تذکرہ کل آپ نے سنا ہے، بنو نذیر کی بات ہو رہی ہے، ان پہ لکھا ہوا نہ ہوتا۔ کیا؟ الجلا، جلاوطنی۔ الجلا کا مطلب کیا ہے؟ جلاوطنی۔ کیا مطلب ہے کہ جلاوطنی تو ان کو آج ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ صاف ظاہر ہے اللہ نے جو کچھ ہونا تھا وہ قلم کو پہلے حکم دیا اور قلم نے لکھ دیا۔ تو ہمیں نہیں پتا تھا، اس دور کے مسلمانوں کو نہیں پتا تھا، اللہ کے پیغمبر اسلام کو نہیں پتا تھا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ اس لیے فرمایا اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلاوطنی لکھی ہوئی ہوتی یا جلاوطنی کو لکھا ہوتا، یعنی یہ بات نہ ہوتی، تو پھر دوسرا آپشن کیا تھا؟ فرمایا لَعَذَّبَهُمْ، لام کا معنی یقیناً، تو یقیناً وہ عذاب دیتا۔ کون؟ اللہ، ہم ان کو، فی الدنیا، دنیا میں، دنیا میں ان کو عذاب دیتا، ان کو سزا دیتا، جیسے بنو قریظہ کو ہوئی، جیسے بنو قریظہ کو ہوئی۔ اور بنو قریظہ کی سزا کیا تھی کہ جب خیبر، بنو قریظہ خیبر میں آباد ہوئے تھے، تو خیبر جب فتح ہوا تو بنو قریظہ جو صلح کے لیے آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ فلاں بندہ ہماری ثالثی کرے، تو حضرت کیا نام تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جو زخمی تھے اس وقت، جو خندق میں زخمی ہوئے تھے اور بعد میں پھر وہ اسی زخموں کی وجہ سے شہید بھی ہوئے، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جتنے بالغ مرد ہیں سب کو قتل کر دو، اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ لونڈیاں بن جائیں گی، بچے غلام بن جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ دنیا کی سزا تھی۔ اب یہ بنو نذیر کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ ان کو جلاوطن کیا جائے گا، اور جلاوطنی کے اندر بھی ایک حکمت تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کو ایک موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس بات کو سمجھ جائیں اور یہ مسلمان ہو جائیں، اگر نہیں ہوں گے تو پھر بعد میں باقی سزائیں تو چلتی رہیں گی۔ تو یہ بات اللہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کے اوپر جلاوطنی کو لکھا ہوا ہوتا، تو یقیناً وہ انہیں دنیا میں سزا دیتا، تو یقیناً وہ انہیں دنیا میں سزا دیتا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرہ، آخرت میں، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے۔ بالفرض اگر دنیا میں یہ کسی سزا سے بچ بھی جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں اور ان کی جو نیکیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ حالت کفر میں اپنے عقیدے پہ، اپنے مذہب پہ، یعنی یہودیت پہ مرتے ہیں، تو پھر اگلا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ،
اچھا اللہ نے جلاوطنی ان کو کیوں کروائی، کیوں نکالا یہاں سے مدینہ سے، یہ جلاوطن کیوں ہوئے؟ آگے اللہ نے اس کی وجہ بتا دی ہے، ذالک یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ کہ یقیناً انہوں نے شاق اللہ مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، رسولہ ہو ہے نا، وہ سے مراد اللہ، یعنی اللہ کی طرف اس کا مرجع ہے، اس کے رسول کی، یہ اس لیے یعنی یہ سزا ان کو اس لیے ملی، جلاوطنی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کی، مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ اور جو مخالفت کرے اللہ کی، اور جو مخالفت کرے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ شدید العقاب، شدید کا معنی ہوتا ہے بہت سخت، العقاب پکڑ کو کہتے ہیں، سزا کو کہتے ہیں، پکڑ یا سزا کو کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے یا سخت پکڑنے والا ہے۔ پھر آگے یہ یہاں پہ بات کر کے جلاوطنی کی، اب جو جلاوطنی سے پہلے معاملہ ہوا ابھی یہ اپنے کلوں میں معصور ہے، یعنی بنو نذیر قبیلہ جو یہودیوں کا ہے، جو میں نے بتایا تھا کل بھی کہ مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر یہ قباء کے کیا لے کہ جنوب مغرب والی سائڈ پہ یہ بنتا ہے، اور وہاں ان کے کھجوروں کے باغات بھی تھے، کھجوروں کے باغات بھی تھے۔ تو ان باغات میں سے کچھ کھجوریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ کاٹ دو۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے اس کی میں بات کرتا ہوں، اس کا ذکر اب اللہ یہاں کرنے لگے ہیں۔ فرمایا ما قطعتم تم نے جو کاٹا، ما جو قطعتم تم نے کاٹا، قطع یقطع کو مطلب کاٹنا، جو تم نے کاٹا، من لینا، لینا جو ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہے، لیکن یہاں پر جو صحیح معنی ہے زیادہ مستعمل ہے، اس سے مراد ہے کھجور۔ کیا مراد ہے؟ کھجور، کھجوروں کے درخت مراد ہے۔ جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے، جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے، او یا ترکتموہا تم نے چھوڑ دیا، ہا ان کو یعنی کھجوروں کے درختوں کو، قائمہ کھڑا یعنی ان کو کاٹا نہیں ہے، علا پر، اصولہا اصول اصل ہوتی ہے نا، مراد جڑیں ہیں، یعنی درختوں کی اصل کیا ہے؟ جڑ، جڑوں پہ چھوڑ دیا یعنی ان کو کچھ نہیں کیا، کچھ درخت کھجوروں کے کاٹ دیے اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ اب یہ بات اللہ رب العزت جو کہہ رہے ہیں یہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَبِإِذْنِ اللَّهِ تو یہ اللہ کی اجازت سے تھا، یہ عمل اللہ کی اجازت سے تھا۔ یہ بات اللہ نے کیوں کی ہے؟ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کچھ کھجوروں کے درخت کاٹنے کا حکم دیا تو یہودی چلانا شروع ہو گئے، یہودی چلانا شروع ہو گئے کہ دیکھیں آپ تو کہتے ہیں کہ جنگ کے اصول ہے مسلمانوں کے ہاں کہ کسی کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور یقیناً یہی اصول ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تھے تو باقاعدہ آپ ہدایات جاری کرتے کہ آپ نے کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، حتیٰ کہ جو میدان میں آپ سے لڑنے نہیں آئے ان کو گھروں میں جا کے قتل نہیں کرنا، پھر ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کے درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا۔ یہ ہدایات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جاتی تھی، اور پوری تفصیل سنن نبی داؤد کے اندر اس کی موجود ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان کے درخت کاٹ رہے ہیں، اور اس پہ یہودی جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، منافقین چلا رہے ہیں کہ یہ دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم خود کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور خود ہی اب ایسا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے، یہ حویرہ نامی کا ایک باغ تھا جو آج بھی موجود ہے اسی نام سے، قباء کے ساتھ،
یہ بنو نذیر قبیلے کا۔ تو جو درخت تم نے کاٹے اور جن درختوں کو ان کی جڑوں پہ تم نے کھڑے رہنے دیا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی اجازت سے تھا، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے خود سے کچھ نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ میرا حکم تھا، میں نے حکم دیا تھا ان کے درختوں کو کاٹو۔ اور اس کی آگے وجہ بھی بتائی ہے، اس کی آگے وجہ بھی بتائی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ وہ ذلیل کرے، کون؟ اللہ، کن کو؟ الفاسقین، کن کو؟ نافرمانوں کو۔ اللہ اصل میں ان کو ذلیل کرنا چاہتے تھے کہ وہ معیشت، وہ مال و دولت جس سے تمہیں بڑی محبت تھی، آج تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا مال برباد ہو رہا ہے اور تمہارے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ تم اپنا مال بچا سکو۔ تو مقصد اصل میں ان کے غرور کو خاک میں ملانا تھا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کل بھی یہ بات کی تھی کہ یہودیوں میں سے سب سے مضبوط قبیلہ مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے اور اسلحہ کے اعتبار سے یہ مضبوط قبیلہ تھا، اور یہ کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا تھا، ہر اعتبار سے بہت زیادہ مالدار تھا۔ تو اللہ نے ان کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، دیکھو ایک بندے کا آپ اکثر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی ایسی آفت سے بچائے کہ آپ کے سامنے آپ کی گاڑی جل رہی ہوتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن آپ بے بس ہوتے ہیں، آپ کا گھر جل رہا ہوتا ہے لیکن آپ بے بس ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو آپ کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے شاید وہ میں اور آپ دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ دوسرے، میں فتح گڑھ کا ایک دوست ہے، اچھے خاصے ماشاءاللہ توحید والے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، ان کی دکان اسی طرح وہ گیس لیک تھا، پائپ لیک تھا، تو وہ آگ چلتی چلتی وہاں پوری دکان کوئی 70-80 لاکھ کا نقصان ہوا۔ حالانکہ بڑا وہ مضبوط اعصاب کا جس کو کہتے ہیں نا بندہ، لیکن جب وہ اس سے ملاقات ہوئی اور وہ بتا رہا تھا کہ کیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی دکان جلی، تو ایٹومیٹکلی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بندے کی جب جمع پونجی اس کے سامنے راکھ بن رہی ہو، جل رہی ہو، اس کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہو، ایون کہ ہمارے گھروں میں اللہ معاف کرے، میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کبھی کوئی کسی کے گھر میں چور آ جاتا ہے اور کوئی جمع پونجی لوٹ رہا ہو، اکثر آپ نے دیکھا جی مزاحمت، وہ مزاحمت کیا ہے؟ وہ مزاحمت یہی ہے کہ میرا مال بچ جائے، اور کیا ہوتا ہے؟ اور وہ مزاحمت کرتے کرتے کبھی کئی دفعہ جان بھی چلی جاتی ہے، وہ چور ڈکیت گولی چلاتے ہیں، جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان نے اتنی محنت سے پیسہ کمایا ہو اور پھر وہ پیسہ اس کے سامنے ضائع ہو رہا تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو یہودی چونکہ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی اور آج بھی یہی چیز ہے، جتنا یہودی کو معیشت سے پیار ہے، روپے پیسے سے پیار ہے، دنیا میں کسی انسان کو نہیں ہے۔ ہم کہتے تھے نا فلاں فلاں، نہیں، یہودیوں کو سب سے زیادہ معیشت کے ساتھ پیار ہے۔ فرمایا کہ لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ وہ کیا کر دے؟ نافرمانوں کو ذلیل کر دے۔ یہ اصل مقصد تھا کہ جب ان کے سامنے ایک تو ذلت یہ تھی کہ کچھ درخت ان کے کاٹ دیے گئے، جو باقی بچے جب یہ جلاوطنی ہوئی تو وہ سارے کے سارے درخت باغات مسلمانوں کے قبضہ میں آئے، یہ بھی ان کے لیے ذلت تھی۔ پھر وہ جو عالی شان انہوں نے قلعے بنا رکھے تھے، محل بنا رکھے تھے، وہ مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تو یہ بھی ان کے لیے ذلت تھی۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ایک اہم نقطہ میں نے بیان کرنا ہے، وہ بھی سمجھ لے، اور وہ ہے حجیت حدیث کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے؟ حجیت حدیث کے حوالے سے، یعنی کچھ منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور وہ جو انکار کے پیچھے معاملات ہیں، جو اعتراضات ہیں، ان اعتراضات میں سے ایک ان کا اعتراض یہ ہے کہ حدیث وہی نہیں ہے جیسے قرآن وہی ہے، یعنی جس طرح قرآن وہی ہے اس طرح حدیث وہی نہیں ہے، اور اس بنیاد پہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ قرآن کی طرح حدیث وہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں بس ہم اس کو مانیں گے، یعنی کلمہ پڑھنے والوں میں بظاہر تو وہ مسلمان ہی ہیں لیکن منکرین حدیث ہیں،
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن کافی ہے۔ تو جیسے یہ فیصل آباد کے پاس چکڑال ایک گاؤں ہے، چکڑال، تو عبداللہ چکڑالوی نام کا ایک شخص تھا، وہ تو مر گیا، آگے اس کی ایک چین چلتی ہے، تو ان کو اہل قرآن آپس میں ایک دوسرے کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے۔ اسی طرح لاہور کے اندر ایک گروپ ہے پرویزیت فرقہ، اور مختلف اس کی شاخیں ہیں، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں جی قرآن کافی ہے۔ بلکہ اب یہ بات عام لوگوں کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے کہ دیکھیں جی یہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں، یہ معاملہ وہ معاملہ، تو بس قرآن کو پڑھیں سیدھا سیدھا اور قرآن پہ عمل کریں، قرآن پہ عمل کریں، کیونکہ قرآن کی تو باتیں ساری صحیح ہیں۔ تو اصل میں یہ کیا ہے؟ حدیث کا انکار کرتے۔ یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کی طرح حدیث وہی نہیں ہے، جبکہ صحیح جو منہج ہے، جو موقف ہے، جو عقیدہ ہے اہل السنہ اسکول آف تھاٹ کا، وہ کیا ہے کہ جس طرح قرآن وہی ہے اس طرح حدیث بھی وہی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز، اور وہ اور چیز کیا ہے وہ پھر ثابت کرے۔ اگر وہ حدیث نہیں ہے تو وہ اور چیز کیا ہے قرآن کے علاوہ؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ حدیث ہے۔ اور یہاں جو بات بیان اللہ نے کی ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اور یہ آیت اس کی بہت بڑی دلیل ہے، یہ آیت اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو درخت آپ نے کاٹے اور جو درخت ان کو جڑوں پہ چھوڑ دیا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کی اجازت یا اللہ کے حکم سے ہوا۔ پورے قرآن میں سے جو بھی حدیث کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث وہی نہیں ہے، وہ ثابت کر دے کہ یہ حکم کہاں پڑا ہوا ہے۔ یہ حکم جو ہے، جو اللہ نے حکم دیا درخت کاٹنے کا، پورے قرآن میں اس حکم کا ذکر ہی کو نہیں، پورے قرآن میں اس حکم کا ذکر ہی کو نہیں۔ تو حکم تو ہوا، لیکن کیسے ہوا؟ بذریعہ وہی ہوا نا، اور وہ وہی کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے، وہ حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے حدیث کا وہی ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کے علاوہ بھی وہی ہوتی تھی۔ ہمارا تو عقیدہ الحمدللہ یہ مضبوط ہے کہ متعدد بار بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور آ کر وہ اللہ کی طرف سے سلام پیش کر رہے ہیں، کہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام پیش کر رہے ہیں، کہیں ان کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، کہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ اب ان کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں ہے، اور وہ وہی ہے۔ جبریل علیہ السلام باقاعدہ وہی لے کے آتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، آپ نے اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہونا کہ ہم نے خود جو جنگی اصول تھے اس کی خلاف ورزی کی ہے، نہیں، یہ میرے حکم سے تم نے کام کیا ہے، تمہیں اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اصل مقصد اللہ نے بیان کر دیا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ وہ کافروں کو، فاسقوں کو، نافرمانوں کو کیا کرے؟ ذلیل کرے۔ فاسق فاجر نافرمان کو کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ رہنے دے، اگلی بات پھر زیادہ تفصیلی آیت ہے اس میں، کیونکہ مال فے کا ذکر ہے۔ چلو میں تھوڑا سا ویسے اشارہ کر دیتا ہوں، مال غنیمت اور مال فے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ مال غنیمت جس کا ذکر سورۃ الانفال میں، جس کا نام ہی الانفال غنیمت ہے، یعنی مال غنیمت وہ ہوتا ہے جب آپ کسی دشمن سے لڑائی کرتے ہیں اور آپ کو فتح ملتی ہے، جو ان کا مال آپ کے قبضہ میں آتا ہے، یا ان کے مرد یا ان کی عورتیں آپ کے قبضہ میں آتی ہیں، یہ ہے مال غنیمت۔ مال فے وہ ہوتا ہے بغیر لڑائی کے، بغیر کوئی اسٹرگل کیے، کوشش کیے، آپ کو دشمن سرنڈر کرتا ہے اور ان کا مال آپ کے ہاتھ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ یہ جو بنو نذیر والا واقعہ ہے نا، یہ قبیلہ بنو نذیر جس کا ذکر کل سے آپ سن رہے ہیں، یہ جو واقعہ ہے اس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں نے کل بھی بتایا تھا۔ اس میں صرف مسلمانوں نے محاصرہ کیا تھا اور
کیونکہ بالکل قریب تھا، کوئی سواریوں کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پیدل ہی 2 میل کون سے زیادہ ہے، تو 2 میل کا فاصلہ تھا، وہاں جا کے محاصرہ کیا اور بالآخر بنو نذیر قبیلہ جو ہے سب کچھ چھوڑ چھڑا کے بھاگ گیا، یعنی جلا وطن ہو گیا۔ اور وہ جو سارا مال تھا وہ مال فے، مال فے جو ہوتا ہے اس کا اصول اللہ نے بتا دیا، وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں، اپنی مرضی سے وہ کسی کو دے نہ دے، کوئی اس کے اوپر عمل دخل نہیں رکھتا۔ مال غنیمت کا معاملہ کچھ اور ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں 10ویں پارے کی پہلی آیت میں اس کی تقسیم کا طریقہ بتایا کہ اس کا 5واں حصہ تو پہلے سائڈ پہ کر دو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور پھر قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، فلاں فلاں۔ باقی جو 4 حصے ہیں اس میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے یعنی مجاہدین، ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ تو مال فے کا معاملہ، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل ہم آیت کے اندر جو باتیں آئیں گی اس کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔